السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب سے اسماعیل ہنیہ کا واقعہ پیش آیا ہے اس وقت سے میڈیا پہ بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے اور اسماعیل ہنیہ کے تعلق سے بہت غلو سے کام لیا جا رہا ہے اور انہیں سید شہداء کے مرتبے تک پہنچایا جا رہا ہے، گویا کوئی جنت میں پہنچ چکے ہیں اور شہید کے القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ حالانکہ اہل سنہ کا یہ اصول ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے تعلق سے تعین کر کے شہید کا لقب نہیں دیتے، الا یہ کہ اس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود ہو قرآن سے، سنت سے یا اجماع سے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ کسی شخص کو نام لے کے شہید نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اسماعیل ہنیہ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے گستاخوں اور سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرنے والے خمینی کو صبح شام اپنا قائد اور لیڈر قرار دیتے تھے اور اس کی قبر پر جا جا کر پھول چڑھاتے اور عقیدت میں جھک کر اس کی توقیر کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں سنیوں قاتل قاسم سلیمانی کو تاکیداً شہید القدس قرار دیتے۔ حالانکہ اس شخص نے عراق کے اندر، سیریا میں، یمن میں لاکھوں سنیوں قتل عام کیا، گھر بار تباہ کیے، کتنی ہی مائیں، بہنوں، بہوؤں، بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں۔ ان لوگوں کو اسماعیل ہنیہ کے ان بیانات سے اور کردار سے کتنا گہرا دکھ پہنچتا ہوگا، لیکن یہ انہیں شہید قرار دیتے ہیں جو کہ ایک بدترین شخص قاتل تھا۔ اور اسی طرح ابھی جب یہ پچھلے سال میں 7 اکتوبر سے حماس نے کارروائیوں کو آغاز کیا تھا اور اس وقت سعودی عرب معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا کہ ایک فلسطین جو ہے آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا، لیکن ان کو یہ گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس معاہدے کو تار تار کرنے کے لیے کارروائیوں کو آغاز کر دیا۔ حالانکہ جہاد کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ آپ کے پاس دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے ایران کے پیچھے لگ کر ایک خطرناک راستے کا انتخاب کیا، اور جس کا انجام کیا ہوا کہ ایک غزہ شہر جو ہستہ بستہ شہر تھا، جو سنیوں کا شہر تھا، جسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، اور ان ظالموں نے 40,000 لوگوں سے زیادہ قتل عام کروایا یہودیوں کے ہاتھ، اور اس سے بھی زیادہ لوگ معذور ہو چکے ہیں، اپاہج ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے ممالک کے اندر بھی جو روافظ خون کا ناچ کھیل رہے ہیں، یہ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ تو کہاں چلا جاتی ہے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کہ ایک شخص مسلمانوں کو قتل عام کروانے والوں کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہا ہے، صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستیاں رکھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، کفر کرنے والے، قرآن مجید کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اپنا قائد قرار دیتا ہے، اور یہ لوگ انہیں جنت میں پہنچانے کا ٹھیکہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تصوف خاندان سے تعلق رکھتا، صوفی شخص تھا، یعنی بدعات کے اندر گھرا ہوا، خود بھی بدعتی اور پھر بدعتیوں کے ساتھ اور بدترین بدعتیوں کے ساتھ اس کے دوستیاں اور تعلقات، اور جس کی وجہ سے یہ اہل سنت عوام کا دشمن تھا، اور ہمیشہ ہی سنی عوام کو اس شخص نے نقصان پہنچایا۔ لیکن اخوانیت کیونکہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ آئے روز یہ خبریں پھیلایا کرتے تھے کہ اسماعیل ہنیہ کا سارا خاندان جو ہے وہ قربان ہو چکا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ابھی جب اس کا واقعہ پیش آیا ہے تو سارا خاندان جو ہے اس کا حاضر ہو چکا ہے اور روافضیوں سے آشیرواد حاصل کر رہا ہے اور جنازے میں پہنچ چکا ہے۔ ابھی تک تو یہ اس کے خاندان کو قربان کر چکے تھے، لیکن اب دوبارہ زندہ ہو کر جنازے میں شرکت بھی کر رہے ہیں اور لوگ موجود بھی ہیں۔ یعنی اس طرح یہ جھوٹ فریب سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ اور ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایران کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا، جو 7 اکتوبر سے آغاز ہوا خانہ جنگی کا، اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا، تو اسماعیل ہنیہ کیونکہ پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا اس سے، اس وجہ سے ایران ہی نے اسے ختم کرایا ہے۔ اور لیکن اخوانیوں کی بدترین منافقت دیکھیں آپ کہ اگر کوئی ایسا واقعہ سعودیہ میں ہو جائے تو یہ لوگ زمین و آسمان کو ملا کے اور سعودیہ کے اوپر
چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن یہ واقعہ کیونکہ ایران میں پیش آیا ہے تو اس لیے کسی کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا، بلکہ جھوٹی خبریں اب بھی پھیلائی جا رہی کہ اب ایران بدلہ لے گا، ایران یہ کرے گا، ایران وہ کرے گا۔ اللہ کے بندو، پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ پہلے کیا کر چکا ہے؟ وہ تو ان کا ایجنٹ ہے۔ یہ اصل میں ایرانی ریاست جو ہے وہ یہودی ریاست ہی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودی ہی یہاں آ کے آباد ہوئے تھے ایران کے اندر، جس سے پر یہ مجوسی مذہب چلا۔ یہ نسلاً جو ہے یہودی ہی ہیں، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کے دشمن ہوئے، اور عبداللہ ابن سبا یہودی جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر ایک قتل عام اور خارجیت کا بیج بویا اور رافضیت کا بیج بویا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ لوگ شروع سے ہی مسلمانوں کے اسلام کے دشمن رہے ہیں، اور آج بھی اسی طرح اندر سے یہودیوں سے ملے ہوتے ہیں، اور اوپر ٹوپی ڈرامہ کر کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے صرف 2-4 جملے بول دیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ یہودیوں کی اماجگاہ ہے، یہودیوں کے ساتھی ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب بھی موقع ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں سے دوری اختیار کریں اور یہ راستہ چھوڑ دیں کہ وہ ایران اور ان کے جو تائید کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے اپنے ہیں ان کو دشمن بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ الولا والبرا جو ہے عقیدے کا اصل ہے، عقیدے کے اصولوں میں سے اصول ہے کہ ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو جو اہل سنت اور جو دین اسلام اور جو صحابہ کرام کا دشمن ہے وہ ہمارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔